پیدا ہوتے ہیں مسلمانوں کی ہوتی ہے اتنی. آپ بھی غلط ہی مانتے ہیں قرآن کو؟ بالکل. قرآن ہے کیا قرآن کو پھاڑ کے سالوں کو جو قرآن پڑھتا ہے ہمیں وہ بھی سماپت کرنا ہے. قرآن کی بات کر رہا ہے. قرآن ماننے والے وہ سماپت کرنے ہیں. تو آپ بھی گرو جی کی راہ پر چل رہے کہ قرآن پھاڑنے کا مطلب ہے کہ پھر وہ لوگ آپ کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں گرو جی سے پہلے گرو جی کے اس یودھا سے ٹکرانے کی استھتی پیدا کرنا, نہیں تو مسلمانوں کا بیج نہیں چھوڑوں گا. اسلام ماننے والے میں نہیں چھوڑوں گا. یہ تو ہمارا سوبھاگیہ ہے. یہ ہمارا سوبھاگیہ ہے کہ آنے والے جتنے ہمارے یوا اور جتنے یودھا یہاں بیٹھے ہیں سبھی کو, پورے دیش کے ہندوؤں کو جگانے کا کام یتی نرسنگانند سرسوتی جی نے کیا ہے. اگر ایسے یودھا, ایسے دھرم گرو اگر پہلے ہوتے تو آج ہمیں ان مسلمانوں سے ایسا نہیں سوچنا پڑتا کہ یہ ہمیں مار دیں گے. ہم پہلے انہیں جب یہ چھوٹی سی سنکھیا میں تو سالوں کو مار دیتے. اگر یہ ہمارا دربھاگیہ ہے کہ اس سمے یتی نرسنگانند جی پیدا ہوئے. آج سے 100 سال پہلے گرو جی پیدا ہوتے جب جا کے ہم بتاتے. ہم اسلام کا ایک بھی بچہ, میری ایک سوچ ہے, میں آپ کے چینل کے مادھیم سے کہہ رہا ہوں, ہاں جب دیش کا بٹوارا دھرم کے آدھار پر ہوگا تو اس میں چھوڑنا نہیں تھا. آپ یہ بتائیے. غلطی ہوئی ہے. پنکی بالکل صحیح کہہ رہا ہے. جب دیش کا بٹوارا ہندو مسلمان کے آدھار پر ہو گیا تھا تو ہمیں ایک بھی جو ہے مسلمان اس دیش میں چھوڑنا نہیں تھا. دھرم کے آدھار پہ تو بٹوارا ہوا, انہوں نے ہمارے بھائی مار دیے نا سارے, تو ہمیں انہیں کیوں چھوڑنا تھا. تو پنکی بالکل صحیح کہہ رہا ہے, میں پنکی کے ساتھ ہوں. ہم دیش کا جب بٹوارا ہوا تھا اسی سمے ایک بھی مسلمان کو اس دیش میں نہیں چھوڑنا تھا. اور احمد اللہ خان جو شریعت کے حساب سے کہہ رہا ہے, اگر شریعت کے حساب سے چلنا چاہتا ہے تو پاکستان جائے. شریعت والوں نے پاکستان لے لیا تھا, اس کو یہاں رہنے کا ادھیکار نہیں ہے. اگر وہ یہاں رہ کر کے ودھائکی میں مطلب ودھان سبھا اپنی دیکھ رہا ہے, اسے یہاں ہمارے گرو جی کو کچھ کہنے کا ادھیکار نہیں ہے. شریعت کے حساب سے پھر اس کو شریعت کے حساب سے, پھر ہم اپنے گیتا کے حساب سے اس کو دنڈ دیں گے. ہم شریعت کے حساب کی بات کرے گا گلا کاٹنے کی اور جیب کاٹنے کی بات کرے گا, پہلے وہ ہم سے بات کر کے دیکھ لے. ہم گیتا کے حساب سے چلنے والے آدمی ہیں. ہم سنویدھان مان رہے ہیں. سندیش تو اس نے دے دیا کہ کیا کرنا چاہیے. ہاں, تو جو اس نے سندیش دیا تو اس کے پاس بھی سندیش ہمارا جانا چاہیے. ہمارے دھرم, آپ کا سندیش کیا ہے؟ ہمارے دھرم گروؤں کی طرف اگر آنکھ اٹھانے کی کوشش کری تو گلا کاٹ ہی دیں گے. وہ کہہ رہا ہے ہم کاٹیں گے. کی طرف آنکھ کرنے کی پورے, میں آپ کے چینل کے مادھیم سے سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں, ہمارے گرو جی کی طرف کوئی آنکھ کرنے کی کوشش نہ کر لے, نہیں تو ایسی استھتی پیدا کر دیں گے. بٹوارے کے سمے میں نہیں ہوئی ہوگی. گرو جی کمزور نہیں ہے, گرو جی یودھاؤں کے گرو ہیں. گرو جی ایسے گرو نہیں ہے جیسے یہاں مٹھوں میں بیٹھے ہیں. گرو جی نے اپنا پورا جیون دھرم کے لیے لگایا ہے. اور آج آپ کے چینل سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, جتنے بھی ہندو ہیں وہ سارے کے سارے گرو جی کا اتنا ساتھ دیں, اتنی طاقت لگائیں ان کے ساتھ. سرکار بھی سوچنے پر ووش ہو جائے کہ آج دھرم گرو جاگے ہیں. جب دھرم گرو ہمارے گرو جی نے جب دھرم کے لیے پورے یواؤں کو جگا دیا ہے تو یہ اب ایسے چنگاری سماپت ہونے والی نہیں ہے. یہ چنگاری بہت بڑا روپ لے گی اور مسلمانوں کی سچائی سب کے سامنے. ہمارے ایک چھوٹا سا یوا بھی بتائے گا, مسلمان جب بھی بچہ ان کا چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے وہ قرآن کے لیے اس کو کہتے ہیں, اور اس کو جب ہی اپنے چھوٹے سے بچے کو بتا دیتے ہیں کہ تمہارے لیے نان مسلم سارے کافر ہیں اور ان کو یا تو انہیں اسلام قبول کروانا ہے یا انہیں مارنا ہے. تو ہم گرو جی نے تو بتاتے جو گرو جی نے بتایا ہے, اگر یہ ماں باپ بتاتے تو آج یہ استھتی پیدا نہ ہوتی. لیکن یہاں پہ ایک بڑی مہتوپورن بات یہ ہے کہ رام مندر توڑا گیا, وہ ہندوؤں کو حق کورٹ کے مادھیم سے بہت لمبے سمے بعد ملا. اور آج کے اگر ان کی بات کی جائے, مطلب ہندوؤں کے دیوتاؤں کے خلاف کچھ بھی ہوتا ہے, ہندو نہیں بولتا گلا کاٹنے کے لیے, اور گرو جی نے جو بولا گلا کاٹنے کی دھمکی مل گئی ہے. دیکھیے, اگر پہلے سے ہندو اس طریقے سے جاگروک ہوتا تو آج مسلمانوں کی استھتی یہاں ایسی نہ ہوتی کہ جو بھی دھرم کی بات کرتا ہے اس کی گلے کاٹنے کی بات کرتا ہے. یہ تو گرو جی نے سکھایا ہے, یہ گرو جی نے بتایا ہے. ہر یواؤں کے دل میں اب یہ بات آ گئی ہے کہ مسلمان کینسر سے بھی زیادہ بری بیماری ہے, یہ یہاں جیوت نہیں چھوڑنا چاہیے.
क्योंकि कैंसर, जिस शरीर में कैंसर हो गया उसको वो लेके गया। तो यही स्थिति यहाँ इस्लाम की है। इस्लाम जहां बढ़ा, आप ये समझिए, पहले बंटवारे के समय में जैसे मुसलमान बढ़ गए तो उन्होंने तुरंत देश का बंटवारा कर दिया। आज अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ल्यहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मुसलसल कई सालों से हम अपने मुल्क के हालात देखते आ रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। किन किन हालात का तज़किरा किया जाए, परेशानियां किन किन बातों की, हर मैदान में मारे हुए नज़र आते हैं, हम हर जगह से बिछड़े हुए नज़र आते हैं। उसकी वजह क्या है? मुसलमानों के हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई कि हालात देख करके इनकी रिपोर्ट दी जाए, जिसको सच्चर कमेटी कहा जाता है, श्री कृष्णा कमेटी है। उसमें जो हालात लिखे गए हैं वो हिंदुस्तान के शेड्यूल कास्ट से भी ज़्यादा बदतर हालात हैं, मुसलमानों के हालात। मेरे अजीज़ों, आज के दौर में खुसूसियत के साथ जो सबसे बुरे हालात हैं वो खौफ और डर का माहौल है। मैं मुसलमानों से ही कहता हूँ कि इतना खौफ और डर जो तुम्हारे दिलों में आया, जो हज़ारों ने लाखों लोगों को आज बुज़दिल बना रखा है, ये डर, खौफ, हर वक्त हर घड़ी लोगों को जालिमों का खौफ सता रहा है। पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, क्या हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे हालात क्यों आए। एक हदीस पाक हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, युशकुल उममु अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल अकिलतु इला कुसअतिहा। अनकरीब मेरी उम्मत पर सारी कौमें झपट पड़ेंगी जैसे कि भूखा बर्तन पे झपटता है। मेरी उम्मत पर, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम पर सारी उम्मतें झपट पड़ेंगी, सारी कौमें झपटेंगी, सब तुम्हें निशाना बनाएंगी, सब तुम्हें टारगेट करेंगी जैसे कि भूखा बर्तन पे झपट पड़ता है। फ़क़ाल क़ाइलुन मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन। किसी एक सवाल करने वाले ने उस वक्त, सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो क्या हमारी तादाद कम होगी उस जमाने में, जो ये सारी जमातें हम पर झपट पड़ेंगी? अब जवाब सुने, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वलाकिन्नकुम कसीरून गुसाअन का गुसाइस सैल। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ना, तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी हैसियत समंदर के झाग की तरह, समंदर के झाग की तरह कि हवा आए तो ये झाग उड़ जाए। झाग समझते हो? झाग की तरह तुम्हारी हैसियत होगी, कसीर तादाद में हो करके भी कोई माना नहीं रखती। आज वही पोजीशन है हमारी। आगे की हदीस में है, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वला यंज़िअन्नल्लाहु बिकुमुल मुहाबत मिनकुम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे दिलों से अल्लाह तबारक व तआला, जो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ने एक रौब रखा है काफिरों के ऊपर, वो रौब हटा देगा, तुम्हारा रौब खत्म कर दिया जाएगा। वला यक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन, और तुम्हारे दिलों पर अल्लाह ताला खौफ तारी कर देगा, डर बिठा देगा, वहन आ जाएगा तुम्हारे अंदर। जो पहले से दुश्मनाने इस्लाम तुमसे जो खौफ रखते थे वो खौफ खत्म कर दिया जाएगा और तुम्हारे दिलों में वहन पैदा किया जाएगा। पूछा गया वहन क्या है? अब यही आती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। दुनिया से बेपनाह लगाव रखता है और मरने से खौफ खाता है।
مرنے سے ڈرتا ہے. یہ دو چیزیں تو مسلمان کی ہے ہی نہیں میرے عزیزو. دنیا میں مگن ہو جانا اور موت سے غفلت. ہمارے لیے موت تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کا ایک ذریعہ ہے, رب ذوالجلال سے ملاقات کا ذریعہ ہے. مسلمان کے لیے موت خوف کا سامان نہیں ہے. یہ دو چیزیں جب کسی کے دل میں آ جاتی ہیں, حب الدنیا, دنیا کی محبت, اور پھر موت سے بھاگنا, تو سمجھ لو تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کا خوف بٹھاتا ہے. آج یہ جو خوف کا ماحول طاری ہے وہ دو وجوہات ہیں, اس کی دو وجوہات ہیں. یہی ہے حب الدنیا و کراہیت الموت. باہر نکلو ان تمام چیزوں سے, باہر نکل آؤ. مسلمان کے لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ صحابہ جو نہتے ہوتے تھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑتے تھے, ان کے سینوں میں ذرا خوف کہیں خوف ہے؟ ارے لکڑیاں لے کر کے بدر میں آ گئے, خوف نام کی کوئی چیز نہیں, سامنے ایک بڑا لشکر جرار ہے, خوف بالکل نہیں تھا. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, جب موت کا اور مرنے کا ڈر ساری طاری ہو جاتا ہے تو ہزار ہیلے بہانے اور مصلحتوں میں گھر جاتا ہے, پھر وہ بے غیرت ہو جاتا ہے, وہ ہر چیز کو برداشت کرنے لگ جاتا ہے. جیسے آج ہماری حالت ہے, ہر چیز کو برداشت کرنے لگ گئے, ہر چیز کو. کیا نہیں برداشت کر رہے آج آپ لوگ, کیا نہیں برداشت کر رہے؟ اب انتظار کرو اور اس سے بھی خطرناک چیزیں تمہیں دیکھنے کی ہیں. تمہارے گھر لوٹے جا رہے ہیں, تمہاری مسجدیں پامال ہو رہی ہیں, خانقاہوں کو اجاڑا جا رہا ہے, درگاہوں کو جلایا جا رہا ہے. کیا یہ سب چیزیں دیکھ کر برداشت نہیں کر رہے؟ ہر چیز کو برداشت کرنے کی طاقت آ جاتی ہے جب آدمی بے غیرت ہو جاتا ہے, بے غیرت ہو جاتا ہے. یہی پوزیشن آج ہماری ہے. سب کو دنیا کی مصلحتیں ستا رہی ہیں. بولوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, مجھے پکڑ لیا جائے گا, مار دیا جائے گا. صحابہ اکرام جو نکلتے تھے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ, ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم نکل پڑیں گے راستے میں اور ایک بڑی چیز بنا لیں گے, جائیں گے تو مال غنیمت ملے گا اور پھر گھر بنا لیں گے. نہیں, علامہ اقبال نے کہا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ تو شہادت کو دیکھتے ہوئے نکل پڑتے تھے, اور جہاں جاتے تھے رب تعالیٰ ان کے لیے راستے کشادہ فرماتا تھا. اور آج جو ڈر کا ماحول ہے, خصوصاً میں علماء سے کہوں گا, علماء کاملین آج بھی, ایک سروے کے مطابق میں آپ کو بتاؤں, صرف ہندوستان میں 3 لاکھ سے زیادہ مسجد ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, باقی اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم. تو اتنے علماء بھی تو ہوں گے, اور جو غیر امام ہیں وہ کتنے ہیں, اور بڑی تعداد, لاکھوں کی تعداد میں علماء اسلام موجود ہیں. میں بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں, قابل علماء موجود ہیں. ہو سکتا ہے ان کو بہت ساری مصلحتوں نے گھیر رکھا ہے, بعض حالات ان کے بھی ایسے آ گئے کہ قوم نے بولنے سے روکا, کمیٹیوں نے روک دیا, معاشی حالات نے بولنے سے روک دیا. لیکن اے گروہ علماء, ان تمام بندشوں سے باہر نکل آؤ.